الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حکم صاحبان، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کے تابندہ تاریخ اور متعصبین کے ناروا کردار کی ایک جھلک ہے۔ حضرات سامعین اعظام، اسلام میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ صحف نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذہب کی اہم کلی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے چمن اسلام کے سینچائی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایسی دانشگاہیں ہیں جن سے علم و عمل کا جیبال تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے گوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے حرکت مند کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ جو پڑھے نہیں ہے حیوان ہے صداقت کے، یہ جو پڑھے نہیں ہے حیوان ہے صداقت کے، یہاں سے قصر و قصرہ ہی لایا جاتے ہیں۔ حضرات سامعین اعظام، مدارس اسلامیہ کے افراد میں ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی قربانیاں پیش کیا ہے کہ اگر میں پورے عالم کے تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا۔ اس لیے میں صرف اپنے ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کے کردار کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ ان مدارس کی تاریخ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے جسموں کو چلی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید بند کی صحبت برداشت کی تھی۔ انہی مراکز کے نکلے ہوئے جیالوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا تھا، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کی شور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ ادھر تھام کے آگے بڑھو، بالاکوٹ کے پہاڑی پر نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی برہانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے مار کے شاملی پر ایک تارانہ نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس مار کھا کر تمام مجاہدین انہی مدارس کے فیض حاصل کیے ہوئے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے ہمارے ان مدارس کے تاریخ اور تابندہ روشن ہے، لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے، آج ہمارے ان علماء کرام کی تمام قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ان مدارس کے تابنات ماضی کو شکوں کے صبحات کی دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ان مراکز کے گوشہ ان مستقبل پیدا کا ڈالنے کی پہم سوئی ہو رہی ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج حضرت نانوتوی کی روح آواز دے رہی ہے، حضرت مدنی کا کلیجہ آواز لگا رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہی ہے۔
کہ یہ قاسم نانوتوی کے روحانی فرزندوں جن اداروں کی فیض تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جن درسگاہوں کی فیض صحبت سے اس ملک میں باد بہاری آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آج ان علماء کرام کی موجودگی میں پورے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے انگریزوں سے اس ملک کو آباد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے اکابر نے انگریزوں سے ہندوستان کو نجات دلائی تھی، ہم ملک دشمن عناصر سے اس سرزمین کو پاک صاف کریں گے۔ اے ہندوستان کے جیالو، آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ کے تحفظ و بقا کی خاطر برقعار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، سنگلاخ راہوں سے گزرنا ہوگا، اس لیے کہ یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا دستور ہے، یہی علماء دیوبند کی داستان ہے، یہی مجاہدین ملت کا کردار ہے۔ کیونکہ یہ صرف ہامہ شمع کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کے پاسداری کا مسئلہ ہے، رسالت و نبوت کے عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر میں مامون و محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری نادانی اور بیوقوفی ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اگر یہ مدارس باقی ہے تو اسلام کا چراغ، اگر یہ مدارس باقی ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ دینی مراکز محفوظ ہے تو ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کے وجود سے لال قلعہ کی فصل قائم ہے، مدارس کے قیام سے قطب مینار کی رفعت متعلق ہے، مدارس کے روشنی سے تاج محل کی چمک اور اس کی چاندنی وابستہ ہے، اور انہی کی دم سے ہندوستان آباد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس ہی کی دم سے یہاں کے آبرو باقی، مدارس ہی کی دم سے یہاں کے آبرو باقی، یہی کے فیض سے ملک میں سرشد و شاد آبی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔